السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بلیک باکس. میں ہوں ہارون رفیق. آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ہمہ جہت ہیں. وہ نہ صرف ایک شاندار سنگر ہیں اور اپنی سنگنگ کی وجہ سے وہ ایک ہاؤس ہولڈ نیم ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فلنتھراپسٹ بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں اور بہت سی چیزیں، ایک استاد بھی ہیں. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ابرار الحق. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بیس کے ساتھ آپ؟ میں آپ کو کاپی کرنے کی ذرا کوشش کر رہا ہوں. اچھا، پروگرام کا نام آپ نے یہ بلیک باکس کیوں رکھا ہے؟ بلیک باکس بھائی جان اس کا نام اس لیے رکھا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، جیسے آپ آئے ہیں تو آپ کو بلانے کی ایک وجہ ہے. اب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کے پرس پہ ہماری نظر ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ جنہوں نے مٹی میں بھی ہاتھ ڈالا تو اس کو سونا کر دیا. آپ سنگنگ میں آئے تو ہٹ ہو گئے. آپ نے ہاسپٹل، کالجز پڑھایا بھی، اتنا کچھ، شاعری بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک ریکارڈ بن جائے، جیسے ایک بڑے جہاز کا ایک ریکارڈ اس کے بلیک باکس میں ہوتا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انٹرنیٹ پہ پڑا رہے اور آپ کل کو اپنی باتوں سے مکر نہ سکیں. واہ، مطلب تھوڑا پروگرام کریش کرانے دا پروگرام. اس لیے آپ کیسے ہیں اور آج کل کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہاں غائب ہیں ہمارے وہ ابرار الحق جن کا گانا چمکیلی کے بعد ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ویسا اور آ جائے؟ آ جائے گا، اور بہت سارے گانے بن رہے ہیں. اچھا. سو انٹرنیشنل ٹورز بھی کچھ چل رہے ہیں. اچھا. پھر سہارا یونیورسٹی بن رہی ہے، اس کے لیے کچھ ایفرٹس جاری ہیں. آلریڈی آپ کے انسٹیٹیوشنز میں بہت سارے بچے پڑھ بھی رہے ہیں. ایسے ہی تقریباً 6,000 الحمد للہ. 6,000 ماشاء اللہ. میڈیکل کالج بھی ہے. اور سب سے اچھی بات 6,000 بچوں کی تعداد کے حوالے سے نہیں ہے، یہ کہ ان میں سے بہت سارے بچے جو ہیں وہ بہت ہی سبسڈائزڈ. اچھا. بہت سارے بچے بالکل فری بھی پڑھ رہے ہیں، جیسے کئی ڈاکٹرز بن رہے ہیں. بالکل صحیح. جو اپنا صرف 7 کپڑوں کا جوڑا لے کر آتے ہیں. ان کی ہاسٹلس کی بھی کوئی فیس نہیں ہے، کتابوں کی بھی کوئی فیس نہیں ہے. اور وہ جب ڈاکٹر بنتے ہیں تو پھر ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ، اور پورے کا پورا گاؤں ان کا جو ہے وہ، اس کے لیے شرط ہوتی ہے کوئی، اگر کوئی یتیم کا بچہ ہو، شہید کا بچہ ہو، حافظ قرآن ہو، ان میں سے جو جس کے زیادہ اچھے مارکس ہوتے ہیں. اچھا، ہم جاننا چاہیں گے کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے، ذاتی طور پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ میڈیا میں کامیاب ہوں یا سائنسز میں ہوں یا دوسرے علوم میں ہوں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کی مہربانی تو اپنی جگہ بالکل موجود ہے، لیکن کچھ ٹویکس ہوتی ہیں جو زندگی میں ہوئی بھی ہوتی ہیں آلریڈی. یا تو اس کے دوست، اس کے آس پاس کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اس کی تربیت ایسی کی ہوتی. تو میں تھوڑا جاننا چاہوں گا کہ وہ چھوٹا سا ابرار الحق، نک نیم کیا تھا ویسے بچپن میں؟ تھا کوئی؟ چندہ بھی تھا، پپو بھی تھا. تو میرے پپو چندہ جو چھوٹا سا ابرار الحق تھا وہ کیسا تھا؟ بڑا سینسیٹیو سا بیبی تھا. اچھا. اور آپ نے جو سکسیس کی ریزن پوچھی، اس میں اصل میں نا وہ بچوں کی سکسیس سے زیادہ پیرنٹس کی سکسیس ہوتی ہے. آگے فیس بچے کا لگ جاتا ہے، پیچھے ایفرٹ ساری پیرنٹس کی ہوتی ہے. تو بڑے لوگ میرے نزدیک وہ نہیں ہوتے کہ جو بڑے پیسے والے ہوتے ہیں، یا بڑے لوگ جو ہیں وہ سیلف ایکچولائزڈ ہوتے ہیں. بس وہ ان کو میں بڑا کہتا ہوں، جو کسی کو چھوٹا نہیں سمجھتے. اور جیسے آپ تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ جن کے ساتھ بیٹھ کے سانس ہو کہ میں بڑا وی آئی پی ہوں، اور میں آپ سے بول رہا تھا کہ اگر آپ میرے والد صاحب سے مل لیتے، وہ آپ کی اتنی خدمت کرتے، اتنی باتیں آپ سے کرتے اور پوچھتے، اور اتنی عزت دیتے آپ کو کہ آپ کو لگتا کہ میں بہت بڑا وی آئی پی ہوں. اور میری ماں آپ کو پراٹھے کھلا کے اور بہت ساری چیزیں ایسی سوچ کے کہ میں اس کو بیٹے آیا ہے، بیٹے کا دوست، اس کو کیا کھلاؤں. وہ بڑا پن جو ہے نا جی، اور سادگی میں انتہا، یعنی کہ بالکل ایک آپ دیکھ کے تب خوش ہو جاتے ہیں. تو پھر بچہ ایسا کیسے نکلا ہے؟ ہاں صحیح ہوتا ہے. بلو دے گھر چنگیاں دے پیڑے دے پیڑے ہیں چنگے. اچھا، بلو دے گھر پہلی بلو کب آئی زندگی میں؟ بلو تو خیر کوئی نہیں آئی تھی، لیکن نام ضرور آ گیا تھا. اچھا. ہاں، تو یہ بلو نہ ہوتی تو یہ تو نہیں ہو سکتا. انفیچویشن، اتنا حساس بچہ، اور پیارا بھی، اور پپو بھی، اور چندہ بھی، اور اس کی زندگی میں کبھی کوئی نہ آئی نہیں. وہ دیکھیں، اس طرح کے بہت سارے لوگ آپ کو حسین لگتے ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ان سے بات کریں، لیکن کچھ شاید اس طرح کا ایک اپنی طبیعت یا نیچر بھی ہوتی ہے
کہ آپ تھوڑا سا اپنی انا کی وجہ سے وہ کر نہیں پاتے کہ یار چنگا نہیں لگتا, مار کھانے والے نا اس طرح کا میں وہ نہیں. اسٹڈی کہاں سے کیا اور کیا پڑھا؟ میں شروع میں تو پنجاب کا ایک شہر ہے گجرات, وہاں سے میں نے پڑھا جونیئر ماڈل اسکول, جس اسکول میں ہمارے ٹیچر آتے تھے میوزک کے, وہ ہمیں پاک سرزمین, شاد باد اور وہ سارا کلام اقبال, حسن کرت, تقریر کے سلسلے میں سب سے پہلے اسٹیج پر آیا. نیچے کرسی رکھتے تھے, میں اوپر کھڑا ہو کے پھر مائک تک پہنچتا تھا اور پھر اسپیچ کرتا تھا, اور پھر ٹیچرز مجھے اٹھا کے تو پیار کیا کرتی تھیں ساری, اور وہ بڑی محبت. ہماری مس پرنسپل فریدہ شیخ صاحبہ بڑی لیڈر ٹائپ پرنسپل, جنہوں نے انکلکیٹ کیا نیشنلزم کی اسپرٹ کو تمام اسٹوڈنٹس کے اندر. بڑے بڑے پارلیمنٹیرینز ہمارے اسکول نے پیدا کی. لیکن ساتھ ہی اس کے بعد مجھے موقع ملا ایک انتہائی اردو میڈیم اسکول میں پڑھنے کا, جہاں میرا تعارف غربت سے بھی ہوا, ان دوستوں سے ہوا جو اس وجہ سے اسکول چھوڑ جاتے تھے کہ کھیتوں میں کام کرنا ہوتا تھا, اور بڑے لائق فائق ہوتے تھے, اور پھر کئی ان میں سے درخت کی ٹہنی لگنے سے بس کے اوپر بیٹھ کے آ رہے ہیں اسکول تو گر کے شہید ہو جاتے. تو ایسے گھروں کے بچے ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے, کیونکہ اس کے بعد جونیئر ماڈل اسکول 8th تک تھا, تو 9th والی کلاس میں میں نے اتنا کچھ سیکھا کہ مجھے ان گھروں کا اندازہ ہو گیا, اور یہ بڑا اچھا ہوا. میں کہتا ہوں ہمارے جتنے HSonians ہیں, میرا بیٹا بھی HSN میں پڑھتا ہے, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کو چاہیے کہ ان کے بیج کو اٹھا کے کسی گورنمنٹ اسکول میں ایسی جگہ لے کے جائیں اور ان بچوں کے ساتھ بٹھائیں, ان کو ایکسپوجر ہو. ایکسپوجر بڑا ضروری ہے, بیکاز جب بچوں کا غریبوں کے ساتھ تعارف نہیں ہوتا نا, غربت کے ساتھ تعارف نہیں ہوتا, تو غریبوں کی بات ساری کر لیتے ہیں. ہمارے جتنے لیڈرز ہیں سارے اربوں پتی ہوتے ہیں ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ اصل درد اس کو ہوگا جو اس اندر سے گزر کے آیا, اس کو پتہ ہوگا کہ اگر مکان کا کرایہ نہیں دیں تو مالک مکان جب باہر سے بولتا ہے تو اندر بچے کیسے سہم جاتے ہیں, وہ فیلنگز کیا ہوتی ہیں, وہ جب آپ پہ نہ گزرے تو آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. میرے فادر ایک سول سرونٹ تھے, حق حلال کی کماتے تھے, مطلب بڑے افسر تھے کسٹمز میں, اور کسٹمز کے تو آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں چپڑاسی بھی کروڑوں اربوں پتی ہوا, اس زمانے میں بھی, لیکن اس میں اور زیادہ تھا اس زمانے. تو وہ حلال کی کمائی کھاتے تھے, تو جتنے پیسے آتے تھے, میری والدہ جو ہیں قرآن پاک کا وہ ہوتا نا جس میں کپڑا, جس میں قرآن پاک رکھتے ہیں غلاف, اس میں وہ اس کو پھر کئی بار وہ کر کے وہ رکھتے تھے, ٹھیک ہے. جب بھی گھر میں مصیبت آتی تھی, ٹالیاں ہماری بک جاتی تھی, جس کو جو ہمارے درخت ہوتا ہے شیشم کہتے ہیں اس کو اردو میں, یا شادی کرنی ہوتی تھی تو زمین کا ٹکڑا بیچنا پڑتا تھا. پھر جا کے وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے کیونکہ پوسٹنگز ہو رہی ہوتی تھیں. سو یہ ہمیں آئیڈیا ان چیزوں کے بارے میں بھی فیلنگز ہیں. تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہمارے بچے ہیں نا, اب ان کو یہ احساس کبھی نہیں ہو سکتا. سونے کا چمچ ایک طرح سے منہ میں لے کے پیدا ہوئے, لیکن جتنا ہمیں ہوگا اتنا نہیں ہو سکتا کسی کو. وہ چیزوں کو بہت فار گرانٹیڈ بھی لیتے ہیں. ہاں, اسی لیے میرا دل چاہتا ہے, مجھے کیوں عمر بن عبدالعزیز کا دور سب سے زبردست دور لگتا ہے خلفاء راشدین کے بعد, کہ انہوں نے اپنا سارا مال قومی خزانے میں جمع کرا دیا تھا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اصلاحات کی تھیں اور پھر سب نے مان لی تھیں. آج سوچو اگر ہمارے اربوں پتی حکمران کہیں کہ بھائی آپ لوگ ذرا صرفہ کیا کریں, آپ لوگ, یہ کوئی ان کی بات مانے, قومی خزانے سے پیسہ نکالنا ہوتا ہے, ہاں, تو صرفہ کیا کریں. ہاں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑا احسان اللہ کا ہے کہ انہوں نے دونوں چیزیں, وہ ایکسپوجر بھی ہو گیا. اس کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد, سن رائز کیمبرج, پھر قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد, پنجاب لاء کالج پڑھنے کا موقع مل گیا. تو ایک ڈائیورس سا میں نے ایک دیکھا ہے تعلیمی بیک گراؤنڈ. پھر HSN کالج میں موقع مل گیا کچھ عرصہ پڑھانے کا, تو اس حوالے سے کافی آوارہ گردی کی. ایکڈیمکس میں سب سے بیسٹ دور کون سا تھا, اسکول, کالج, یونیورسٹی یا پڑھانے کا؟ یونیورسٹی کا دور کمال ہوتا ہے. اچھا, کبھی ایسا ہوا اسکول میں کسی شرارت پہ مار ہی پڑ گئی ہو؟ اسکول میں ہماری ایک ٹیچر تھیں جو بلا وجہ بھی مارا کرتی تھی, یعنی صبح صبح آ کے 4 ڈنڈے مار دی تاکہ سکون رہے, سارا دن بچے کلاس میں شور نہ کریں. تو کسی ایک نے شرارت کرنی تو سب کو مار پٹ جاتی تھی. تو اس میں بھی ہم کئی دفعہ اس کی زد میں آئے ہیں.
تو یہ تو آپ نہ ہی پوچھیں. اچھا اس زمانے میں اتنا ایسے نہیں تھا کہ بچوں کو جناب آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے اور فلاں نہیں. دوست ابھی تک کون سے چل رہے ہیں, اسکول کے, کالج کے, یونیورسٹی کے, کون سے سب سے اچھے چل رہے ہیں؟ اچھا یہ بڑا ڈفرینٹ کویشچن کیا آپ نے. اچھا اسکول کے بھی چل رہے ہیں, سن رائز کیمبرج کے بھی چل رہے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد لیکن کم ہے ان سے ملاقات بنسبت قائدینس کے. اچھا قائد اعظم یونیورسٹی سے پنجاب لاء کالج کے ادھر ادھر چلے گئے کہیں. ایچ این کالج کے کولیگز اور ان کے بچے, کیونکہ میں ذرا ایج میں بہت کم تھا تو ان کے بچوں کے ساتھ میری دوستی ہو گئی تھی جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے گریجویٹ وہاں سے کیا تھا, جس میں عرفان احسان جو آج کل بڑا فیمس جی وہ بھی. ہاں تو مطلب ایسے ہی ہے. قائد اعظم یونیورسٹی کے بہت سارے. ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ میرڈ؟ ارینج میرج سے بالکل. اور اپنی اس میں پسند شامل نہیں تھی؟ نہیں, بعد میں شامل ہو گئی تھی. جی میں نے تصویر نہیں دیکھی تھی, میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا, تو انہوں نے رسم ادا کر دی تھی, اس کے بعد میں نے دیکھا تھا بائی دا وے. تو بھابھی بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ ان کی رضامندی شامل نہیں تھی. اچھا تو بعد میں ہو گئی؟ نہیں رضامندی تو انہوں نے شامل کر کے, انہوں نے بغیر دکھائے رضامندی لے لی تھی. ہمارے دادا ابو تو خط کے ذریعے اطلاع دے دیا کرتے. ابرار الحق کا اسکینڈل کوئی سامنے کیوں نہیں آیا آج تک؟ اللہ رحم کرے یار, کوئی اچھی بات. کیا وجہ ہے, کیا ٹرک ہے؟ مطلب آپ کو یہ یقین ہے کہ ہوگا ضرور, صرف سامنے نہیں آیا. اللہ رحم کرے, نہ ہی آئے. کوئی کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ اس طرح کی حرکت نہ کرے. اچھا موسیقی کی طرف کیوں آئے, کیسے آئے, کیسے ذہن میں خیال ہے؟ ایک مطلب میں امیجن یہ کر رہا ہوں کہ ایک بہت پڑھنے والا بچہ, فادر بھی بہت پڑھے لکھے اور ایچ ایس این میں پڑھا رہا ہے اب وہ, اور اس کے بعد ایک دم سے ڈائریکٹ کنے جانا بھی بلو دے گھر. ہاں اسی کے بعد مزہ آتا ہے نا بلو دے گھر جانے کا. یہ بات ویسے پڑھ بندے کو تو نہیں جانا چاہیے, اس کو شرم کرنی چاہیے. تو خیر شرم کیسے ہوا بات تو نہیں. کیا جواب دوں اس کا, آپ کو بڑے ڈفرینٹ قسم کے کوشچنز ہوتے ہیں. اچھا بچپن سے جو ہوتا ہے نا ایک جملہ, میرا اس سے بھی زیادہ جو بچپن ہے جس کا مجھے بھی یاد نہیں ہے, تو مجھے گھر والے کہا کرتے تھے, کہتے ہیں کہ تم میڈم نور جہاں کا ایک گانا لگتا تھا, کہندے نینا تیرے کول رہنا, کہندے نینا, تو جب یہ گانا لگتا تھا تو میں جھومنے لگ جاتا. تو سب کہتے تھے یہ ابرار کا گانا ہے. تو جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو مجھے یاد ہے کہ جب بھی میں کوئی سیڈ سانگ سنتا تھا تو آنسو آنکھوں سے ٹپ ٹپ گر رہے ہوتے تھے, اور میں صوفے پہ یا کہیں ایسے منہ چھپا کے رونا شروع کر دیتا تھا. عجیب بات ہے. somehow you are connected with the music actually. ہاں جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بیبیز جو ہے نا, وہ کوئی میوزک لگتا ہے تو وہ رونے لگ جاتے ہیں. So I was one of those babies. I see. تو وہ بہت آپ پہ اتنا اثر انداز ہوتا تھا. ایسے ہی. تو وہ ایک میوزک ایک سٹل ترین چیز ہوتی ہے جو آپ کی روح کو چھیڑتی ہے. میں بہرحال پھر بھی اس کو روح کی غذا نہیں کہتا, ہے یہ جسم کی غذا, لیکن کیونکہ روح جو ہے نا وہ اس کی غذا میں موسیقیت ہو سکتی ہے, لیکن یہ جس طرح کی شاعری ہم کرتے ہیں, یہ کوئی بچہ منی بدنام ہوئی پہ بھی روتا ہوگا سن. میں اس پہ عجیب لگے گا مجھے اگر اس پہ وہ رویا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے رویا ہو کہ منی اس کی قریبی رشتے دار. استغفر اللہ. اچھا جی آگے چلتے ہیں. تو جب آپ کا یہ گانا ریلیز ہوا اور اٹ واز اے میسو ہٹ, اٹ واز اے رن اوے سکسیس, تو جب کالج گئے اس کے بعد پڑھانے, تو آپ کے اسٹوڈنٹس حیران نہیں ہوئے کہ ماسٹر جی ایک ہی کیتا جی؟ حیران ہوئے. اس زمانے میں تو کیسیٹس ہوتی تھی نا, اور سی ڈیز ہوتی تھی. تو بچے میں کلاس میں داخل ہوا تو خاموشی تھی. اچھا ایک دم اٹھ کے سب کھڑے ہو گئے, کوئی آواز نہیں آ رہی تھی, نارمل نہیں تھے. ٹھیک. میں نے کہا سم تھنگ از رانگ. اوکے. تو ایک دم سے میں نے کہا ہاں بیٹھے سب لوگ. تو وہ بیٹھے, تو گاؤن وون پہنا ہوتا تھا, مونچھیں میری ہوتی تھی, داڑھی نہیں تھی. تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ سب اسمائل کر رہے, بلکہ گرین کر رہے ہیں نا منہ کر کے. میں نے کہا چکر کیا؟ میں دیکھا تو ہر ٹیبل کے اوپر سی ڈی پڑی ہوئی. اوہ. میں نے کہا بیگس میں رکھے یہ سب آپ. اچھا سامنے رکھی سر نے وہ ایک کنیکشن جو رکھے ہم نے. اچھا یہ آئی ایم شیور کہ اس سے پہلے بھی آپ نے کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا, بیکاز ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ نے پہلی بار میں یہ لکھ دیا ہوگا, کچھ نہ کچھ لکھتے ہوں گے شروع سے, شاعری کی طرف کوئی رجحان ہوگا. اچھا عجیب بات کی ہے. اچھا یہ کویشچن کسی نے نہیں کیا مجھ سے آج تک, پتہ آپ کو. اچھا اس سے پہلے میں نے ایک چیز صرف لکھی تھی, سر اٹھا کے دیس میں چلنے کا موسم آ گیا. واہ.
آؤ کہ موسم بدل دینے کا موسم آ گیا. کیا بات، کیا بات. دھو رہا تھا کل جسے اپنے پھٹے کرتے کے ساتھ، آج وہ بچہ اسی گاڑی کے نیچے. ارے واہ، بہت خوب. آؤ جھاڑو چھین لیں ان ننھے ہاتھوں سے کہ اب ہاتھ میں ان کے قلم دینے کا موسم آ گیا. ارے واہ واہ، یہ آپ نے اس سے پہلے لکھ دیا تھا. ہاں، کب تلک کاغذ چنے کوچوں کے گندے ڈھیر سے کونپلوں کے پھولنے پھلنے کا موسم آ گیا. واہ، یو نو سم تھنگ لائک دس. کیا تو بات. لیکن یہ بلو دے گھر اور ایک دو اور چیزیں جو بالکل میں ابھی آپ کو سنا نہیں سکتا ہاں صحیح فار وٹ ایور ریزن. ٹھیک ہے، تو اس میں فنی سی ہیں وہ. صحیح ہے. لیکن یہ بلو دے گھر جو ہے یہ تو بس واک کرتے کرتے ایک دم ذہن میں آیا، کلک کیا ایک دم. ہاں. تو میں واپس آیا تو کچن میں اسرار بھائی کھڑے تھے. میں نے کہا انڈیا کا بڑا زبردست گانا آیا ہے. کہتے ہیں اچھا سناؤ کیا. پانی شانی پی رہے. میں نے کہا سانت جانا بلو دے گھر بھائی کہنے کہ نہیں جانا. تو ہنسنے لگ گئے. کہتے ہیں اچھا ہے، مزے کا ہے. میں نے کہا اچھا ہے. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا میرا ہے. کہتے ہیں نہ کر. کیا مطلب. میں نے کہا یہ میرا ہے. کہتے ہیں آگے کیا ہے. میں نے کہا ابھی اتنا ہی ہے. اگر آپ پہلے ہی بتا دیتے کہ میں نے ایک گانا لگا وہ چھٹو ہے یہ گانا ہو سکتا ہے یہ کہنا تھا. میں نے کہا اگر بہت برا ہوا تو میں کہوں گا انڈیا کا گانا ہے. اچھا، آپ کو ردیف کا پتہ ہے، قافیہ کا پتہ ہے، میٹر کا پتہ ہے، سب پتہ ہے. تو کسی شاعر کو پڑھا ہے جو یہ سب آیا ذہن میں؟ ہاں پڑھتے تو تھے. کس کو پڑھا جاتا؟ دیکھیں بچپن میں بانگے درا بال جبریل پڑھنا لازمی تھی. صحیح ہے. وہ والد صاحب نے جب صبح اٹھانا ہوتا تھا ہمیں تو پہلی جو آواز کان میں پڑتی تھی، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرا کے در و دیوار ہلا دو. اچھا پھر اس کے بعد وہ علامہ کا کلام جو ہے نا، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. پھر یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گائی. تو بانگے درا بال جبریل پڑھنا تو کمپلسری تھا. کیا بات. پھر اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتے تھے. پھر ابو بڑے لٹریری سے تھے تو وہ سنایا کرتے تھے کہ کسی نے یہ بکرات سے جا کے پوچھا مرض تیرے نزدیک مہلک ہیں کیا کیا. دیکھو ابرار کتنا خوبصورت کسی نے پنجابی ترجمہ کیا ہے. کسی پوچھا جا بکرات کڑوں روگ کیڑے نے جان نو مار دے جی. اس طرح سے نا پورا انہوں نے. کیا بات ہے. میں نے کہا سبحان اللہ. اچھا دادا اچھا لکھتے تھے. عام طور پہ اتنا اچھا ترجمہ ہوتا نہیں ہے کبھی. ہاں تو دادا بہت اچھا لکھتے تھے اور وہ بڑے پریا والے نہیں ہوتے پاگ شاگ والے اور بڑے روبدار قسم کے دادا ابو ہوتے. ہاں اور میرے والد صاحب پراپر دادا. میرے والد صاحب جیسے کہتے ہیں نا الفا میل. تو آواز بھی بڑی بھاری، ہائٹ شائٹ اچھی. اور ابو میں ہوا ہوں اچھا جس طرح سے نا شعر کی طرح. تو اس طرح کا ایک ان کا نا روپ تھا. اور گھر میں بھی سب سے بڑے تھے 12 بہن بھائیوں میں، لیکن انتہائی کائنڈ، بہت محبت کرنے والے. تو جب آپ نے جب البم ہٹ ہو گیا تو کیا فیلنگ تھی؟ پہلے تو آپ صرف کالج میں پڑھاتے تھے، آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا. ہاؤ ڈڈ یو ہینڈل دیٹ مچ آف فیم؟ کیونکہ ایک دم ملا، اتنا الٹیٹیوڈ ایک دم مل گیا. ہاؤ ڈڈ یو ہینڈل اٹ؟ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. جو ہمیں پرورش ہوتی ہے نا گھر کی، تھوڑا سا آیا تو ہوگا یار. نہ میں سگریٹ پیتا تھا، نہ میں شراب پیتا تھا، نہ میں کچھ اور. اچھا یہ بڑا یہاں پہ ایک بات میں کروں گا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ اپنے نا ڈسائپلس کو لے کے نا ایک دیوار کے پاس جا کے کھڑے ہوتے تھے اور سر جھکا لیتے تھے تعظیم میں. تو سخت مزاج تھے تو کسی نے پوچھا نہیں ڈر کے مارے کبھی. ایک دن ان کا موڈ بڑا اچھا تھا تو انہوں نے پوچھا مریدین نے کہ بابا جی ہم یہاں کیوں آتے ہیں دیوار کے پاس آ کے؟ خالی دیوار ہے. کہتے ہیں یار کسی زمانے میں یہاں سے گزر رہا تھا، اس پہ بڑا کمال جملہ لکھا ہوا تھا. اچھا. تو میں نے نا اس دیوار کو اپنا ایک طرح سے استاد مان لیا. کیا بات ہے، کیا بات. تو میں آج آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ جب ہم اسکول جاتے تھے، ہمارا گھر اسکول سے زیادہ دور نہیں تھا، کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ. تو کبھی کبھار ہم پیدل جاتے تھے. تو رستے میں ایک جگہ آتی تھی، کشتی بھی تھی وہاں پہ. ایک مجھے بچوں کو یہ چیزیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی، اور اس کے پیچھے ایک دیوار تھی جہاں چوننے سے لکھا ہوا تھا جو لوگ شراب پیتے ہیں، وہ برا سا ورڈ لکھا تھا، وہ یزید کا یہ پیتے ہیں اور وہ ٹھیک. وہ کہیں میرے ذہن کے اندر اٹک گیا. اور ایک تو ویسے ہی فیملی کا اس طرح سے تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی میرے ذہن میں بیٹھ گیا. تو ایک دیوار بھی بعض اوقات آپ کو ایک استاد کی طرح آپ کو. آج کل جی میں نے کوشش کی 1-2 دیواریں پڑھنے کی، لیکن وہ دوسری پڑھتے ہوں گے نا. اس میں مجھے لگا کہ کمزوری والی. ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی جو پاکستانی نہ ہو اور اس کو اردو پڑھنا آتی ہو اور وہ پشاور سے لے کر کراچی تک سڑک پہ سفر کرے تو کراچی پہنچ کے اس کو لگے گا کہ آدھے لوگ اس نیشن کے جو ہیں وہ جادوگر ہیں
اور باقی آدھے بہت کمزور ہیں. تو آپ نے جو بات, اور آدھے جو ہیں ان کا مسئلہ جو ہے وہ محبت ہے یا ملک سے باہر جانا. اور محبوب کو سینے سے یہاں کوئی نہیں لگاتا, قدموں میں سیدھا کوئی نہیں لکھتا کہ محبوب سینے سے لگ جائے گا, لکھتے ہیں قدموں میں آ جائے گا. اچھا, میں نے دیکھا کہ عام طور پہ وہ لوگ بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں, اور اس پہ میں ایون کسی سے بحث بھی کرنے کو تیار ہوں, مناظرہ کرنے کو تیار ہوں. وہ لوگ بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں زندگی میں. میں نے دیکھا اپنے ان پہ, جو لوگ اپنے اساتذہ کی عزت بہت کرتے ہیں. اس میں پڑھنے کا آپ کے مارکس کتنے آ رہے ہیں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. آپ کے مارکس تو ایکچولی آپ کو کسی اور طرف لے کے جاتے ہیں. آپ استاد کی اگر عزت کریں تو آپ آگے جاتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. میرے ایک استاد تھے جو نابینا تھے. ٹھیک. تو کلاس میں جتنے بھی بچے بیٹھے ہوتے تھے وہ اپنی اٹینڈنس لگوا کے دھیرے دھیرے یوں اٹھتے تھے اور دروازہ کھول کے تو باہر نکل جاتے تھے. اچھا, مجھے بڑی تکلیف ہوتی. جو میرے زیر اثر دوست تھے ان کو میں کہا تھا خبردار اٹھے تو میں کٹا. اچھا, وہ بیٹھے رہتے تھے. سو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ دروازہ کھول کے باہر جانا ہے تو وہ کہتے تھے کون ہے سر, مے آئی کم ان, ہاں آ جاؤ. تو پھر بھی وہ باہر چلا جاتا ہے. سو میں نے یہ دیکھا ہے, اور آپ نے 100% درست کہا. میں تو اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا پوری قوم کو اپنے رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. مثلاً جو آپ کسی کو بھی, آپ پولیس والے کو ٹیچر نظر آ گئے ہیں کہیں پہ, ان کو اس نے تعارف کرا میں ٹیچر ہوں, اس کو چاہیے اس کو سلیوٹ کریں. 1. نمبر 2, اگر کوئی شہید کا بچہ مل گیا آپ کو, اس کو اٹھ کے جپھی لگا لو. اچھا والد صاحب تمہیں, اس کی عزت کرو, اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اس سے کہو یار تم ایک بڑے باپ کے بیٹے ہو. وہ اتنے سے اس کا دل شیر ہو جائے گا, کیونکہ اس کے والد نے اس ملک کے لیے جان دی ہے. چاہے وہ پولیس میں تھا, چاہے وہ فوج میں تھا, چاہے وہ واپڈا میں تھا, کہیں سے بھی وہ شہید ہوا ہے, اس کی آپ نے عزت کریں. تیسری اور آخری بات, 3310 کی بھی عزت کریں. کسی بچی کے پاس 3310 ہے, باپ اس کا کہیں ریڑھی لگاتا ہے اور وہ کالج میں پڑھ رہی ہے, اسکول میں پڑھ رہی ہے, مذاق نہیں اڑانا آپ نے. اس کو بھی عزت دیں, اس سے اٹھ کے ملیں اور اس کو عزت احترام دیں کہ یہ ہم سے اچھی ہے. کیونکہ وہ برانڈ جس کو جو آپ کو تکبر میں لے جائے وہ بہت برا ہے اس 3310 سے, جو اس نے بڑی محبت سے, بڑی محنت سے اپنے بچے کو دیا ہے. یہ رویے اگر ہم لے آئیں تو ہم ایک زبردست کامیاب قوم بن سکتے ہیں. استاد کی عزت کرنا اس میں سر فہرست ہے. ویری ٹرو. اچھا, آپ نے بچی کی بات کی تو اس سے مجھے یہ ذہن میں آ گیا کہ ہماری بچیوں کے لیے پاکستان میں جاب کرنا, اور ہم دیکھتے ہیں جو انوائرمنٹ یہاں پہ ہے, خواتین کے لیے بھی بہت سیکیور انوائرمنٹ پاکستان میں نہیں ہے اس طرح سے. مجھے پرسنلی آپ کا جو گانا چمکیلی ہے مجھے بہت پسند ہے, اینڈ پیپل نو دیٹ کہ مجھے پرسنلی یہ گانا بہت پسند ہے کیونکہ وہ ویمن امپاورمنٹ پہ ہے. تو وہ کیا تھاٹ پروسیس تھا وہ گانا لکھتے ہوئے؟ بہت بہت زبردست اور بہت میننگ فل ہے, یا وہ ایم ہی لکھا گیا؟ ایم ہی لکھا گیا سمجھ. اچھا, اے بہتر جواب. اس نے کہا یار تو بندہ ہے کہ کی ہے, کہتا میں کی ہوں. تو یہ لکھا گیا. تو لیکن چمکیلی کو لکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ وومن امپاورمنٹ پہ لکھا گیا ہے. اچھا, ہاں ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں تھا نا, ہاں کہیں نہ کہیں وہی ٹرانسلیٹ ہوا کہ دیکھو آپ کچھ ڈفرینٹ چیز بھی لکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا, اور ایک معاشرہ جس طرف جا رہا ہو تو آپ اس کی پریڈکشن. میرے گانے جو ہوتے ہیں نا وہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پریڈکشنز بھی لکھتا ہے ساتھ. ہاں, اسلام آباد میں آئیے فیکس تے سونے جو ہوتے لگے کرے گا ٹیکس ہے نا, تو ٹیکس لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو مجھے یاد ہے. اچھا, یہ پالیٹکس سے مجھے یہ یاد آیا کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ نے جب فلینتھرپی اسٹارٹ کی, 0.01% شاید لوگ ہوں گے جو ایک ہاسپٹل بنا سکیں, ڈسپینسری بنا لیں تو بہت بات ہوتی ہے. آپ نے وہ بنا لیا, انسٹیٹیوٹ بنا لیا جہاں پہ اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں. اب تک میرا خیال ہے آپ کوئی 70-80 لاکھ مریضوں کا آپ علاج بھی کر چکے ہوں گے, اور میرا اندازہ ٹھیک بالکل ٹھیک, اور اتنا آپ کر چکے ہوں گے. اور میں نے آپ کے کیریئر میں دیکھا آپ نے جو لکھا بہت اچھا لکھا, لوگوں نے بہت پسند کیا. یہاں بھی سرحد پار بھی لوگوں نے بہت, یہ سب کچھ آپ نے اچیو کیا. پھر آپ پالیٹکس میں بھی آئے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں آنے والی نسلوں کے لیے آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں, آپ نے اس کا جواب اس طرح سے دینا ہے جیسے آپ اپنے بیٹوں سے بات کر رہے ہیں. مجھے جواب آپ سے یہ چاہیے, دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ وچ ابرار ڈز رائٹ, جس وجہ سے وہ جس طرف بھی جا رہا ہے وہ وہاں بہت بہتر پرفارم کر رہا ہے.
پلیز آپ بوائل ڈاؤن کریں اپنے آپ کو اور مجھے بتائیں واٹ از دیٹ ون تھنگ ان ابرار جو ہر جگہ جا رہا ہے تو اچیو کر رہا ہے. اچھا اس میں اقبال نے کہا تھا نا اپنے بیٹے کو, اپنے بیٹے سے آگے کچھ نہیں ہوتا, انسان چاہتا ہے کہ میں اس کو ایسا مشورہ دوں. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے, تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. یہ جو مضطرب ہونا ہوتا ہے نا مثبت طریقے سے, وہ آپ کو کامیابی کی سیڑھیوں پہ لے جاتا ہے. ٹھیک. تاہم ساتھ کچھ اصولوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. یعنی ہاں نہیں, اس میں آپ ڈسپلن بھی ہے, اس میں آپ کا اندر کی آنیسٹی ہے. بے ایمان آدمی کبھی بڑا آدمی نہیں میرے نزدیک بن سکتا. اور اس کے بعد محنت تو خیر ہے ہی ہے, ٹھیک ہے. اللہ پہ توکل وہ انتہائی ضروری ہے, اور اپنے کام کے ساتھ محبت. یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اگر آپ فلینتھراپی سے پیار کرتے ہیں نا, کہ آپ لوگوں کی خدمت دل سے کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کا ہاسپٹل بھی بن جائے گا, سارا کچھ بن جائے گا. اگر عبدالستار ایدھی بنا سکتا ہے تو بہت سارے لوگ بنا سکتے ہیں جن کو بولنا بھی نہیں صحیح طرح سے آتا, ٹھیک ہے. سو آپ کا دل صحیح جگہ پہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو اس کے نتیجے میں ملنے والی ثمرات سے پیار ہے کہ میں فلینتھراپی کروں گا تو میں بڑا فیمس ہو جاؤں گا, لوگ مجھے واہ واہ کریں گے, تو پھر آپ سے وہ کام زیادہ دیر ہو نہیں پائے گا, کیونکہ آپ کو اس کام سے محبت نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ میوزک سے محبت کرتے ہیں تو آپ بڑی مزے کی ٹیونز بنائیں گے, کیونکہ آپ اندر گھس جائیں گے, آپ ریسرچ کریں گے, تپسیا کریں گے اس میں. لیکن اگر آپ کو میوزک کے نتیجے میں ملنے والے فیم سے یا پیسے سے پیار ہوگا, پھر میوزک کوئی نہیں بڑھنا. اوکے, یو ہیو ٹو لو دا آرٹ. یس, مجھے یاد, میں بتاؤں, مجھے یاد ہے چھوٹا تھا میں تو میں کس طرح سے میں محنت کرتا تھا. میرا کوئی استاد نہیں تھا. ایک تھا لگے رے تو سے لاگے نظر سائیاں لاگے سارے گا سارے سا سرے رے سا گا نی رے سا رے نی سا سا نی رے سا سارے گا ما پا دا پا ما پا ما گا ما گا رے سا سارے گا ما پم با 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 بم با بم 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 ما پم پم ما گا گا ما گا ما, یعنی سو آن چلتا ہے. اچھا اب یہ میں نے کہاں سے سیکھا؟ آپ سنگنگ کی طرف آئیں آپ. سر سنے تو صحیح. ہاں میں نے بھی یہ شوکت خانم اپنا شوکت عزیز صاحب کو یہ کہا تھا جملہ, آپ کو بعد میں سناؤں گا. یہ میں نے کیسے کیا, یہ میں نے اس کو سلو کیا پہلے, سارے گا سارے سا سا سارے گا سارے سا سا رے رے سا گا نی رے سا لکھا. اور اس کے بعد پھر اس کو میں نے یاد کیا, پھر اس کو میں نے تیز گایا. سارے گا سارے سا سا رے رے سا. بتانے کا مقصد کیا ہے نوجوانوں کو, کہ کسی بھی کام کا کریز آپ کو محنت کراتا ہے. جب آپ محنت کراتا ہے تو آپ ایکسیلنس اچیو کرتے ہیں. سو اگر آپ کو انسانیت سے پیار ہے تو اللہ آپ کو اس کے نتیجے میں سارا کچھ دے گا, لیکن انسانیت سے پیار ہونا ضروری ہے. اگر میں سوچوں کہ میں کوئی اور سنگر ہوں یا میں کوئی اور ہوں, میں ابرار الحق کو دیکھ کے میں بھی ایک چیریٹی شروع کروں گا, اور میں نے چیریٹی شروع کی ہے اور میں نے اس کے نتیجے میں ملنے والے ثمرات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے, تو تھک گیا ہوں میں. ایسا ہوا ہے ویسے, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کام سے پیار ہونا بڑا ضروری ہے. کیونکہ آپ پیار ہے تو پھر آپ مستقل کر سکتے ہیں. آپ کو آپ کا دل آواز دے رہا ہے, گواہی دے رہا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. پنجابی سنگرز میں آپ کا فیوریٹ کون سا؟ عارف لوہار. عارف لوہار پاکستان. ارے واہ, اچھا. اور اردو سنگرز میں یا غزل سنگرز میں کہہ لیجیے آپ کا فیوریٹ. غزل سنگرز میں تو پھر یہ مہدی حسن صاحب, اور عصر حاضر میں یہ جو ہمارے ہیں غلام علی صاحب. پچھلے دنوں وہ لیجنڈ ہیں, یہ تو بڑے لوگ. میں کبھی کبھی ان کو سنتا ہوں تو میں ہنسی نکل جاتی ہے, یار اتنے سریلے بھی لوگ ہو سکتے بغیر ٹیونر کے. کیا بات ہے. مہدی حسن صاحب کو بھی آپ بغیر, اس زمانے میں تو ٹیونرز ہوتے ہی نہیں تھے, کہ اب تو ہر بندہ سریلا ہو جاتا ہے. بڑا مزہ. کس فیمیل سنگر کے ساتھ ڈوئٹ کرنے کو دل کرتا ہے کہ یار اس کے ساتھ ہونا چاہیے ایک ڈوئٹ میرا؟ میں نے کوئی خاص سوچا نہیں ہے. ابھی سوچ لیں, ابھی سوچ لوں, کوئی ذہن پہ زور ڈالیں, یار فلاں سنگر اس کے ساتھ میرا ایک ڈوئٹ ہونا چاہیے. نیہا ککڑ بھی اچھی ہے ویسے. اچھا, نیہا ککڑ اچھی ہیں, لیکن نیہا سے بھی ایک اچھی ہے, مجھے نام نہیں ہے اس کا یاد آ رہا. الکا یاگنک نہیں, اچھا کوئی اور ہے وہ. بہرحال اچھا خیر, تو کوئی نام بتا دیں کس کے ساتھ ڈوئٹ. آپ چاہے پاکستانی کو گزری, ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے ایسے نیہا ککڑ کے ساتھ, نیہا ککڑ کے ساتھ اگر آپ کو, تو نیہا آپ کے ساتھ ڈوئٹ کرنا چاہیں. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ نے پچھلے دنوں اپنے ایک انٹرویو میں یہ بتایا کہ آپ کو آفر ہوئی, آپ نے ریجیکٹ کر دی. اچھا, فنکار کی سرحدیں نہیں ہوتی, ریجیکٹ کیوں کی تھی آپ نے؟ وہ اس لیے کہ مووی نہیں کرنی تھی نا. اوکے, سو یور پوائنٹ واز کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اے مووی, دیٹ واز دا پرابلم. بلکہ میں آپ کو ایک مزیدار قصہ سناؤں. سنائیں.
میوزک تو میں نے کیا بھی ہے, گرداس مان کے ساتھ کیا ہے, یو نو, سو کلوز ٹو مائی ہارٹ. جتنے بھی ہمارے پنجابی سنگرز ہیں وہ ادھر ہوں یا ادھر ہوں, کیا بات ہے, وہ لگتا ہے اتنی مزیدار میٹھی بولی ہے. مجھے یاد ہے کہ میرا مینیجر کا مجھے فون آیا کہ سر وہ کوئی لڑکی ہے وہ آپ کے ساتھ گانا کرنا چاہتی ہے. میں کہہ رہنے دے. اچھا 2-3 دن بعد سر وہ پھر نام ہم نہیں بتایا, ہنی کا فون آیا تھا, وہ چاہ رہی تھی آپ کے ساتھ ڈرامہ. میں نے کہا یار میں نے نہیں کرنا گانا اس کے ساتھ, تم چھوڑو اس بات. 4-5 دن بعد سر وہ ہنی کے مینیجر کا پھر فون آیا تھا. میں نے کہا ہنی نے مینیجر بھی رکھا ہوا ہے. وہ میں نے کہا کہیں ہنی سنگھ تو نہیں تھا؟ سر وہی. میں کہا تمہیں پاگل آدمی ہنی سنگھ کا نہیں پتا؟ کہتا سر اس کا مینیجر بھی یہی کہہ رہا ہے. یہ وہی بات ہوگی جو آپ کے دوست نے کہا, ایک لطیفہ سنایا تھا. ہاں, وہ کیا بات تھی؟ اس نے لطیفہ سنایا نا, ٹھیک ہے, تو ہمیشہ ٹھنڈا لطیفہ ہوتا تھا اس کا. صحیح, کبھی کوئی نہیں ہنسا. ٹھیک, لیکن وہ اتنا ایڈمنٹ تھا نا کہ کسی نہ کسی دن ان کو میں نے ہنسانا ہے. طویل لطیفہ ہوتا تھا اس کا, سنایا اس نے اس دن, پھر طویل تھا اور اچانک ختم ہو گیا. اچھا, سب نے اب اس سے مایوس ہو چکے تھے ہم سب. ہم نے کہا اس کو کچھ نہیں کہنا, تو خود ہی نہ ہنس کے کہتا ہے میں گجر خان بھی سنایا ایسی ہے, اتنے بھی کوئی نہیں سی ہنسے. اچھا, آپ بتا رہے تھے اپنے شوکت عزیز صاحب سے کہا کہ آپ بہت اچھا گا سکتے ہیں. نہیں, شوکت عزیز صاحب ہمارے بورڈ آف گورنرز کے ممبر تھے, ٹھیک ہے, اور وزیر اعظم بن گئے تھے پاکستان کے. ممبر تو وہ پہلے سے تھے جب وہ فائنانس منسٹر. تو میں نے کہا سر آپ سے ریکارڈ کرانی ہے, سہارا کی نہیں ہوتی وہ کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کے میں ان کے ساتھ ہوں, اور یہ جناب یہ کر رہے ہیں تو ان کو سپورٹ کریں وغیرہ وغیرہ. تو ہی واز ویری آرٹیکولیٹ اینڈ ہی اسپوک ویل. تو جب وہ ختم ہوا تو میں نے کہا سر یو اسپوک سو ویل, وائی ڈونٹ یو کم ان پالیٹکس. And he was the Prime Minister of Pakistan. ایک دم سے اسرار بھی کہتا ہے ویلہ تیرا پرا کیسی غلط کر رہے ہیں. ویسے بات آپ کی بات ویسے زیادہ غلط بھی نہیں تھی, خیر اسی لیے میں چونڈی وڈی سی ہے نا. اچھا, آگے چلتے ہیں. پھر آپ آ گئے پالیٹکس میں, آپ نے جوائن کیا خان صاحب کو. ہم نے آپ کو جلسوں میں دیکھا, آپ کو ہم نے دھرنوں میں دیکھا, ہر جگہ دیکھا. اچھا, کوشچن آئی یوزلی آسک, ابھی پچھلے دنوں 1-2 پولیٹیشنس کے ساتھ بھی جب میں نے بات کی تو میں نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا. اگر میں اپنی ذاتی طور پہ مثال دوں, میں اور لوگوں کی بات نہیں کرتا, ہم پالیٹکس کی طرف اس لیے نہیں آتے, میں کم از کم اپنی بات کرتا ہوں, ہم اس لیے نہیں آتے کہ اس میں قید و بند کی صعوبتیں, اس میں مشکلیں, اس میں دھوپ میں پھرنا, اس میں لوگوں کے گراس روٹ لیول پہ جا کے ان کا ساتھ دینا, نہ آپ کے پاس وقت بچتا ہے نہ کچھ, اور مشکلات الگ سے. تو آپ جب پالیٹکس میں آئے تو اس میں آپ نے کہاں کیا پرابلمس فیس کیے؟ پرابلمس تو شروع سے شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ ایک پارٹی میں آپ جوائن کرتے ہیں, باقی ساری پارٹیز کے لوگ بھی آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. اچھا, وائی پی ٹی آئی کیوں جوائن کیا؟ پی ٹی آئی سے بہتر کوئی پارٹی بھی نہیں تھی. پی ٹی آئی نے 2-3 خصوصیات خان صاحب میں, ایک تو عاشق رسول ہے اور دوسرا بہادر آدمی, تیسرا آنیسٹ آدمی ہے, کوئی ان کے اوپر کوئی ایسا وہ نہیں تھا. تو پھر وہ ایڈمنٹ ہو جاتے ہیں کہ میں نے کام کرنا ہے اور وہ ٹھیک. تاہم میں یہ کہوں گا کہ ایک بڑا مشکل سا کام ہوتا ہے پاکستان میں, آپ کو کئی دفعہ بہت زیادہ حکمت سے بھی کام لیتا. تو پی ٹی آئی کے اندر آپ کو پرابلمز آئے؟ پی ٹی آئی کے اندر نہیں, کوئی پی ٹی آئی کے اندر دیکھیں کالیگز کی طرف سے, ہاں وہ دیکھیں وہ پالیٹکس کا حصہ ہوتے ہیں. صحیح ہے, ہاں وہ آپ کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. وہ مطلب میں پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں اگلی نسل بھی آئے تو ان کو پتہ ہو کہ کیا اس میں پارٹی کے اندر لوگ, آپ کو ظاہر ہے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ترقی کرے اس میں, اور پھر وہ ترقی کرنے میں پھر آپ کو کئی دفعہ ایلبوز کرنا پڑتا ہے دائیں بائیں. تو اس میں اپنی کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے ڈیسنسی بھی برقرار رکھنی ہے اور ڈیسپریٹ بھی نہیں ہونا. اور چونکہ میرا اس میں کوشش یہ نہیں تھی کہ میں کہیں پہنچ جاؤں, یا میری کوشش یہ تھی کہ میں خان صاحب کو سپورٹ کرتا رہوں کہ یہ بندہ کسی طرح سے وزیر اعظم بن جائے. اس میں بیٹھ کے آرام سے گھر میں گانے لکھتا تھا اور اس کے اوپر گا کے آگے, اور وہ بار بار ساری وہ محنت اس سائڈ پہ ہو رہی تھی. بال جب بھی انہوں نے کال دی ہم چلے گئے, ہم جنوبی وزیرستان تک گئے, جہاں انہوں نے بلایا دھرنوں میں, دن رات کا پتہ نہیں ہوتا تھا. جب بھی انہوں نے کہا تو وہ ہم کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. اپنے لیڈر کی آواز پہ لبیک وہ آپ کو کہنا پڑتا ہے, لوگوں سے دشمنیاں مول لینی پڑتی ہیں, باقی پارٹیز کے لوگوں کو ناراض کرنا پڑتا ہے, کانسرٹ چھوڑنے پڑتے ہیں, بزنس کا نقصان بھی ہوتا ہے, اپنے ملک کے لیے آپ کو یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. لیکن میرا چونکہ صرف پالیٹکس نہیں تھا, ایک فلینتھروپی کا بہت بڑا کام تھا. سو اس لیے اگر
میں تو یہ کہتا ہوں کہ آئی وش کہ میں جیل میں ہوتا تو میرا گراف جو تھا وہ چھت پھاڑ کے نکل جاتا, اتنا پولیٹیکل گراف. لیکن یہ ہمارے ادارے ختم ہو جاتے, سہارا بالکل وائپ آؤٹ ہو جاتا, اور بھی بہت سارے چیلنجز آتے ہیں, فیملی سے ریلیٹڈ بھی بہت سارے چیلنجز آتے ہیں. I'll make it a question. وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں, ہم کیونکہ ہم سے مراد ہم عام عوام ہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. اب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ایز اے پولیٹیشین. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیڈرز, ہمارے پولیٹیشینز جب آتے ہیں پالیٹکس میں تو وہ میٹھا میٹھا جو ہے نا وہ تو ہپ ہپ کرتے ہیں, لیکن جب مشکلیں آتی ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے کچھ بھی ہو, وہ مشکلوں میں آ کے بجائے کہ وہ کھڑے رہیں, اور وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کھڑے نہیں رہتے, کوئی باہر بھاگ جاتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, قطع نظر ایک دو لوگوں سے آپ جانتے ہیں. بٹ ایسا کیا ہوتا ہے, جیسے آپ نے کنارہ کشی کر لی پالیٹکس سے, جب کہ دور تھا قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کا, وہ فیصلہ کیوں کیا آپ نے؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر میں جیل میں ہوتا تو میرا گراف, پولیٹیکل گراف چھت پھاڑ کے اوپر چلا جاتا, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہوتا کہ میرا سہارا فار لائف ٹرسٹ وائپ آؤٹ کر جاتا. سو آپ کو, اور میری فیملی سے ریلیٹڈ جو ایشوز آتے, جو پرابلمز آتے, وہ الگ تھے. سو بعض اوقات آپ کو ایسا تلخ فیصلہ کرنا پڑتا ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کرتے ہیں. میٹھا میٹھا تو بزدار صاحب نے ہپ ہپ کیا, بہت میٹھا میٹھا تو ان منسٹرز نے, میں تو یہ کیا فیصلہ تھا, یہ بزدار والا فیصلہ؟ میں آپ کو عرض کا پہلے کر دوں, میں تو نہ میں کہیں منسٹر تھا, صحیح, نہ میں کہیں ایسی پرائم سیٹ مل جاتی. میرے پاس تو 47 والی سیٹ تھی نا, 47 سے مراد ہے فارم 47 والی نہروال بھی, جو انہوں نے اس کو دینی ہوتی ہے. یہ خواجہ آصف اور ایک دوسرا میرا جو اپوننٹ ہے, وہ 2 سیٹیں ان کی ہیں, تو مجھے وہاں سے ٹکٹ, اور اس کے بعد کوئی اور ایسی پوزیشن نہیں. تو میٹھا میٹھا تو چھوڑ دیں, صرف صعوبتیں ہی ہم نے برداشت کی ہیں. لیکن اگر کوئی کہے کہ اب آپ کی فیملی والی صعوبتیں بھی آپ برداشت کریں اور آپ سہارا بھی بند کروا دیں, تو میں سمجھتا ہوں حکمت بھی کسی چیز کا نام. آپ اس وقت اپنا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ آن سٹیک رکھ رہے ہیں, آپ کو اس کا نقصان تو ہے نا, کہ آپ نے 13 سال محنت کی ہوئی ہے بالکل ایک چیز میں, تو اس پہ اگر لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو آپ کی وہ بہت بڑی قربانی ہے بھائی جان. ورنہ جیل میں ہوتا تو میں 4 کتابیں لکھ لینی تھی, اور پولیٹیکل گراف آپ کا بہت اوپر چلا جانا تھا. اور کیا لوگ, اچھا میرا جیسے آج کل ایک ٹرینڈ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بھی کوئی نام یا کچھ بھی لکھ کے مرچنڈائز بھی ہو رہی ہے, قیدی 804 گانے بن رہے ہیں. آپ نے جلسوں میں گانے لکھے, لیکن آج کل آپ کوئی قیدی 804 پہ نہیں گانا لکھ رہے. ایک گانا ہو گیا نا قیدی 804 پہ, آپ نے وہ انقلاب نہیں سنا میرا؟ جی جی بالکل, انقلاب آئے گا, وہ تو الیکشن کے بعد ریلیز ہوا ہے. دیٹس ٹرو. اچھا آپ ان کانٹیکٹ رہتے تھے خان صاحب کے ساتھ جب حکومت, تو آپ کبھی ڈسکس ہوا کہ یہ بزدار والا فیصلہ کیا ہے, کیسا ہے؟ میں نے تو خان صاحب کو ہمیشہ ہی آنیسٹلی یہ بولا تھا, میں نے کہا دس گائے. اچھا میں نے یہ سوری آپ کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ تسلی سے تفصیلاً جواب دیجیے گا. میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے آس پاس کے جو لوگ تھے, کیا وہ انہیں یہ بات بتاتے تھے کہ یہ چیز ٹھیک ہو رہی ہے, یہ غلط ہو رہی ہے, آپ کیا کرتے تھے؟ کیونکہ میں ان کے حوالے سے تو ذمہ دار نہیں ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا بتایا ہوگا خان صاحب کو. میں نے ان کو ضرور کہا تھا کہ میری دانست کے اندر دس پرسن ول برنگ بیڈ نیم ٹو یو اینڈ ٹو دا پارٹی. بالکل, بیکاز ہمیں پتہ تھا نیچے تک چیزیں اس طرح سے نہیں ہو رہی. بالکل ٹھیک. تو جو ہمارا فرض تھا وہ ہم نے پورا کیا. آگے ان کا فیصلہ تھا, ان کی مجبوریاں ہوں گی کوئی کہ وہ کیوں نہیں کر سکے. آج کل کہاں ہیں وہ بزدار صاحب؟ پتہ نہیں, بالکل منظر سے غائب ہیں. بالکل, اور پورے ٹرک بھر کے جو انہوں نے لے جانے تھے وہ لے جا چکے ہیں. کوئی بات نہیں, جب دوبارہ پی ٹی آئی آئے گی تو وہ پھر وزیر اعلیٰ ہوں گے, ہم پھر گانے شانے لکھنا چاہیے. اچھا اس بار آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر دوبارہ پی ٹی آئی حکومت بناتی ہے, الیکشن جیت جاتی ہے, حکومت میں آ جاتی ہے, تو کیا ہم دوبارہ ابرار الحق کو عمران خان صاحب کے ساتھ دیکھیں گے؟ دیکھیے, ایک تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ میں نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس کو بھی اگر آپ غور سے دھیان سے سنیں, جی جی, تو اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ میں پالیٹکس سے فی الوقت سائڈ پہ ہوں. جی یہی کہا, ٹھیک ہے, بالکل یہ, نہ میں نے کوئی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا تھا, آپ نے یہی کہا, نہ میں نے کوئی پارٹی جوائن کرنے کا اعلان کیا تھا. بالکل ایسے. بہت ساری باتیں ہیں جو میں جانتا ہوں, میرا اللہ جانتا ہے, لوگوں کے علم میں نہیں ہے. صحیح. لیکن میں یہ سارا کیس جو ہے نا اپنے اللہ پہ چھوڑتا ہوں. خان صاحب اگر باہر ہوتے تو وہ لوگوں کو بڑی ڈانٹ پہ لاتے میرے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور ان کو میری قربانیوں کا بھی اندازہ نہیں ہے,
لیکن خیر کوئی بات نہیں, یہ سارے کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور اچھے وقت کے لیے ہم انتظار کریں گے انشاءاللہ. اب کیا سوچتے ہیں, پالیٹکس میں آنا آپ کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ پالیٹکس میں آنے کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا, کیونکہ میں نے بہت کچھ لرن کیا, جو انسان کو بہت کچھ اس کے تھرو لرن, مطلب میں کسی عہدے پہ نہیں گیا کیونکہ مقصد ایسا عہدہ نہیں تھا, نہ ہی مجھے کوئی دیا گیا. ہوتا نا آپ کو وزیر اعظم کا ایڈوائزر بنا دیا, فلاں بزدار صاحب کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنا دیا, فلاں نے کو یہ بنا دیا, اس کو وہ نہیں. لیکن میں نے جو کام کیا اس کے اوپر مجھے تسکین ہے کہ میں نے ایک اچھی کاز کو اس میں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی اگر ابرار الحق خط لکھیں اس چھوٹے چندہ پپو کو, ایک خط لکھیں ابھی کے ابرار الحق جو اس کو مل جائے گا, اس میں کیا لکھیں گے؟ اس خط میں میں یہ لکھوں گا کہ ماں باپ کو زیادہ ٹائم دینا یار پپو, تو جتنی خدمت ہو سکتی اور زیادہ کرنا دونوں کے لیے, اور ابو کی بھی اور زیادہ خدمت کرنا, ان کی ہر بات ماننا, اور محنت کرنا, اور جو زندگی بڑی پریکٹیکل سی ہے, اس کو صرف خواب کے طور پہ نہ لینا. ویسے تم ٹھیک سوچتے ہو, ہاں واہ بہت اعلیٰ. ہاں جو سوچتے ہو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہو ہر چیز. لیکن بہت ساری ایسی کتابیں بھی شاید میں اس پپو کو سجیسٹ کروں کہ پڑھ لینا, اور اسے آنیسٹلی اللہ کا جتنا شکر ادا کروں نا. ابھی آپ نے ایسا سوال کیا کہ میں سوچنے لگ گیا, لیکن اللہ نے مجھے بڑا ہی نوازا ہے, بہت نوازا, کہ کوئی ایسی چیز نہیں مجھے مل رہی جو میں کہوں کہ یہ فوراً یہ نہ کرو. ہاں کوئی پچھتاوا نہیں ہے. ہاں شکر الحمدللہ. میں یہ اس سے سوچنے پہ مجبور ہوں کہ شکر الحمدللہ کہ میں اگر دوبارہ سے بھی زندگی گزاروں, مور اور لیس ایسی, تھوڑی بہت ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے, مور اور لیس ایسی ہی تقریباً دوبارہ گزاروں, ہے نا. اور پپو کو ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر. بہت خوب. آپ نے اتنا کچھ تو کر لیا, ہم نے آپ کو سنگنگ کرتے دیکھ لیا, آپ لکھتے بہت خوب ہیں وغیرہ وغیرہ. کوئی ایسی چیز ہے جو سوچی یار یہ بھی کرنی ہے ایک دفعہ زندگی میں؟ میں ایک پلے بنانا چاہتا ہوں یا شارٹ فلم بنانا چاہتا ہوں جس میں میں خود ایکٹنگ کروں گا, اور اس کا ٹاپک ڈرگس کے اگینسٹ ہوگا, اور بڑی ہی ٹچی سی وہ مووی ہوگی. اور اس میں ایک میرا یہ بھی دل چاہتا ہے ساتھ کبھی کبھار کہ میرے پاس وقت ہو, میں کتاب لکھوں اور ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کروں اپنے ہی ساتھ. واہ, کہ دونوں طرف میں ہوں اور ڈفرینٹ روپ ہوں. اچھا, ہاں وہ بھی ایک بڑی مزیدار سی چیز. چلیں آج میں آپ کو آنر یہ کہتا ہوں بطور ہارون رفیع کہ جب بھی آپ یہ منشیات کے خلاف کوئی بھی شارٹ فلم بنائیں, میں دامے درمے سخنے قدمے آپ کے ساتھ. ہائے سویٹ, ہم مل کے ڈن, تھینک یو انشاءاللہ. کسی اور پارٹی سے کبھی آفر آئی کہ ہمیں جوائن کر لیں؟ ہاں. کس پارٹی سے؟ سب سے. اچھا, ہاں دل کیا کہ کسی کو جوائن کر لوں؟ جب کسی نے کہا نا اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, شکر ہے وہ ہارٹ اٹیک نہیں تھا, وہ انزائٹی اٹیک تھا, تو سب سے پہلے زرداری صاحب نے گلدستہ بھیجا. اچھا. پھر الطاف حسین صاحب نے بھیجا. ارے واہ. تو میاں صاحب بھی چاہتے تھے کہ میں ان کو جوائن کر لوں. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے گلدستہ نہیں بھیجا. نہیں. ٹھیک. لیکن ان کے جو داماد ہیں میری ان کے ساتھ اچھی دوستی ہے, وہ سویٹ آدمی, عاشق رسول ہیں, تو میرا ان کے ساتھ ایک پیار ہے. تو پیپلز پارٹی والے تو زرداری صاحب تو بہت ہی زیادہ ولنگ تھے. تو کیوں نہیں جوائن کرتے آپ؟ اس وقت میں پالیٹکس میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا. تو بلکہ انہوں نے بہت سارے دوستوں سے کہا کہ اس کو لے کر آؤ. تو جہانگیر بدر تھے اللہ بخش, انہوں نے کہا, راشد خواجہ صاحب کو آپ جانتے ہوں گے, جی, انہوں نے کہا یار صدر صاحب تو میں اس وقت صدر تھے جی, ملنا چاہتے ہیں. پھر محسن نقوی صاحب اس وقت سٹی 42 چلاتے تھے, ان کا فون آیا کہ ابرار بھائی میں نے آپ کو کسی سے ملوانا. میں نے کہا مجھے پتہ ہے کس سے ملوانا ہے. کس سے؟ میں نے کہا صدر صاحب. آپ کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے کہا وہ مجھے چاہ رہے تھے پالیٹکس میں ابھی آنا نہیں چاہتا. تو کہتا آپ میری خاطر چلے جائیں ایک دفعہ ملنے. پھر میں گیا تھا ملنے کے لیے. میں اٹ واز اے ٹریٹ ٹو میٹ ہم کہ لیٹس سی کہ کیسے ہیں. میں نے ان کو بڑا زبردست پایا. مطلب عجیب بات یہ ہے کہ میں نے وہ جس طرح کا میرے ذہن میں سوال تھا, انہوں نے مجھے اتنا کمفرٹیبل کیا, ابرار بھائی, اور میں آصف بھائی کا.
کہ میں نے کہا اچھا آپ کو جو گندے گندے میسیجز لوگ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کا کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اپنی نیکیاں مجھے دے جاتے ہیں اور میرے گناہ لے جاتے ہیں. کیا بات. کمنگ فرام زرداری صاحب جن کا ایک امیج ہمارے ذہن میں ہی ہے. اچھا میں سوچا میں کہ اگر یہ بات درست نکلی تو جتنی برا بھلا لوگ ان کو نہ وہ خالی ہاتھ آ رہے ہیں نہ یہ خالی ہاتھ جا رہے ہیں. ہاں جنت میں جب ہم جائیں گے تو یہ آگے بیٹھے ہوں گے کافی پی رہے ہوں گے، بھائی آپ نے بہت دیر کر دی تو کب سے آپ کا انتظار. اچھا اپنے بارے میں سب سے مزے کا نیگیٹو کامنٹ کوئی جو ابھی تک یاد ہو کہ یار یہ کیا ہے میرے بارے میں؟ ہاں پڑا ہو گیا یار یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی. میرا ایک دوست ہے اور اس کے ساتھ میری نوک چوک چلتی رہتی ہے، عمار مسعود، پروفیسر انور مسعود صاحب کا بیٹا جو تو کی جانے پوڑی مجھے نارکلی دی. جی 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 بالکل. وہ بڑے کمال شاعر، تو وہ بہت ہی برا لکھتا ہے عمار جی جو لکھتا ہے. تو اور اچھی بات ہے کہ اس کے والد کو بھی انہوں نے کئی دفعہ اس کو منع کیا مگر وہ باز آنے کے لیے تیار نہیں. ابھی سن رہا ہوگا نا تو میری بات تپ رہا ہوگا تم بھی کر لینے کے. تو عمار اور میں ایک دوسرے کو جگت شگر لگاتے رہتے تھے. ٹھیک. تو وہ ہم یونیورسٹی میں جا رہے تھے تو ایسی کوئی نہ بات. تو میرا رنگ ذرا کو بہت گورا نہیں ہے، میں کوئی کشمیری تھوڑا ہی ہوں، میں جٹ ہوں. برار یار چھوٹے ہوتے تھے رنگ بہت صاف ہوں سی. مطلب اس نے اتنا جملہ حرامی نے جب دیکھتا تھا کوئی ایسے لوگ آس پاس سے گزر رہے ہیں وہ خواتین بالخصوص تو لوگ کہکا لگا کے ہنستے تھے. تو میں اس کے منہ پہ لگاتا تھا. اس کا منہ کافی بڑا ہے ٹھیک. تو کافی لگا کے نا کہ یار تیرا منہ بہت بڑا ہے، تو ٹپکل ہوتی ہے نا پورا منہ ویکنا سے رکشہ کرانا پہنتا ہے وغیرہ وغیرہ دو تھے. تو اس کے اوپر ہنسی اسی جب ختم ہو جاتی تھی تو اینڈ پہ میں نے کہا یار ویسے عمار یار کوئی منہ تو نہیں نا ایسے بے تکلف دوستوں کے ساتھ جو ہے نا. اچھا مجھے اس چیز کا قلق رہے گا کہ وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی بیٹھیں گے. آپ آئے، آپ نے جو باتیں کی وہ بہت شاندار تھیں، آپ کے ساتھ بہت مزہ آیا. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا بلیک باکس. آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ایسی ہی کسی شاندار شخصیت کے ساتھ. اللہ حافظ.